جمعیت طلبہ عربیہ وہ جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن و سنت کی دعوت لے کر اٹھو اور پوری دنیا پر چھا جاؤ، اس کا عملی نمونہ جمعیت طلبہ عربیہ ہے۔ قرآن و سنت کے ماہرین، شریعت کے ماہرین، علوم نبوت کی اشاعت کرنے والے وہ یہاں تیار ہو رہے ہیں، ان کی صلاحیتوں کو جلا بخشی جا رہی ہے، ان کو قیادت کے گر اور رمز سکھائے جاتے ہیں۔ تو یہ جمعیت طلبہ عربیہ اس کی عملی مصداق ہے، اور قرآن ہی کے ذریعے سے اس امت کو عظمت ملے گی، امامت ملے گی اور عروج ملے گی۔ یہ جو غربت ہے، یہ جو پسماندگی ہے، یہ جو قسمہ پرسی ہے، یہ جو غلامی ہے، یہ جو محکومی ہے، یہ جو پوری دنیا کے اندر امت مہاجرت کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ جو خود ہمارے اوپر استعمار نے ایسے لوگ مسلط کیے ہیں کہ سینکڑوں کی تعداد میں ابھی گزشتہ چند دنوں میں مصر کے اندر اسلامی تحریک کے قائدین اور کارکنان کو پھانسی کے اوپر چڑھایا گیا۔ ان حالات سے امت کے نکلنے کا ذریعہ قرآن سے وابستگی ہے۔ اقبال تو قرآن و سنت کی نمائندگی اپنے شعروں کے اندر کرتا ہے، اور برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو تو بالخصوص انہوں نے مخاطب کیا ہے۔ کہتے ہیں خوار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنج گردش دوران شدی۔ آسمان کی گردش کا شکوہ کرتے ہو، زمانے کی گردش کا شکوہ کرتے ہو کہ زمانہ خراب آ گیا۔ آج جو تم خوار ہو تو یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ آسمان کی گردش غلط ہے، اس وجہ سے نہیں ہے کہ زمانے کی گردش آپ کے ہم آہنگ نہیں ہے، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ قرآن کو بھول چکے ہو، قرآن کو بھول چکے ہو، قرآن کو چھوڑ چکے ہو، قرآن کو پس پش ڈال چکے ہو۔ اور پھر فرمایا کہ ایچو شتم بر زمین افدندگی در بغل داری کتاب زندگی۔ یہ جو شبنم کی طرح ہر کوئی آپ پاؤں رکھ رہا ہے تمہارے اوپر، شبنم کی طرح سرنگوں ہو، محکوم ہو، غلام ہو، ہر ایک کے پاؤں تلے روتے جا رہے ہو۔ تمہارے بغل میں ایک ایسی کتاب ہے جو کہ زندہ کتاب ہے، کتابی زندہ قرآن حکیم، حکمتی او لا یزال استو قدیم۔ یہ زندہ کتاب۔ تو جمعیت طلبہ عربیہ کا مرکز و محور قرآن و سنت ہے۔ قرآن و سنت کے ماہرین تیار کرنا، قرآن و سنت کے داعی تیار کرنا، قرآن و سنت کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کرنے والے ایسی ایک لشکر تیار کرنا، گروہ تیار کرنا، یہی جمعیت طلبہ عربیہ کے پیش نظر ہے۔ اور یہ جو سارے پروگرامات ہوتے ہیں، مہمات ہوتی ہیں، ان سارے پروگرامات اور مہمات کا مرکز و محور آپ کی مختلف صلاحیتوں کو رونق بخشنا، ان کو پالش کرنا، ان کو ترقی دینا، تاکہ بہتر انداز سے آپ قرآن پاک کی خدمت کر سکیں، اس کی ترویج کر سکیں، اور قرآن کے نظام اور پیغام کو قائم اور غالب کر سکیں۔